کے اندر للہیت ہو اور اس کا وجود خلق خدمت کے لیے تڑپتا رہتا ہے تو بندہ ایک بار ملے تو پھر اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ اپنی تعداد پہ مت جائیے، قطعی اپنی تعداد پہ مت جائیے۔ ہمارے نگاہوں کے کیمرے کے سامنے ہر دن کبھی 1000 ہوتے ہیں، کبھی 10,000 ہوتے ہیں، کبھی 20,000 ہوتے ہیں، کبھی 50,000 ہوتے ہیں، کبھی 5,000 ہوتے ہیں۔ تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، تعداد میں کمی ہوتی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، دامن سرکار پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ہم یاد آسوی منانے کے لیے بیٹھے ہیں، حضور نقیب الاولیاء کی زیر سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سرپرستی میں بیٹھے ہیں، آپ کی صدارت میں بیٹھے ہیں، آپ کے چھتر سایہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اٹینشن پلیز کم ہیئر، آپ ادھر آئیے، آپ انہیں دیکھیے، یہ آپ کو دیکھیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے عرس آسوی کرنے والوں، ختم بخاری شریف کی محفل میں آنے والوں، جشن قرآن، جشن دستار حفظ و قرات اور جشن دستار عالمیت میں آنے والوں، ان مفتیان اکرام کی فراغت دیکھنے والوں، مالدہ ٹاؤن کی سرزمین پہ آنے والوں، نیم تلا کی سرزمین پہ آنے والوں، آسوی نگر میں آنے والوں، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے تم صرف ایک عرس میں نہیں آئے ہو، ایک جلسے میں نہیں آئے ہو، ایک جشن میں نہیں آئے ہو، ایک محفل میں نہیں آئے ہو، حضور نقیب الاولیاء کی دعوت پر نہیں آئے ہو۔ ہاں جناب، ہاں جناب، اگر تمہارے پاس آنکھیں ہیں تو دیکھو، اگر تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاس منبر پہ آنکھیں ہیں ان آنکھوں کو دیکھو اور ان آنکھوں سے پوچھو حضور یہ رمک دمک کیسی، یہ چمک کیسی، یہ کمکمے کیسے، یہ لائٹ بتیاں کیسی ہیں، یہ پنڈال کیسے ہیں، آج اتنی رمک کیسے ہے، اتنی چمک کیسے ہے، یہ ویرانگی ہے، یہ صحرا ہے، یہ وادی ہے، لیکن آج کی رات اس طرح سے جلوے جگمگا کیوں رہے ہیں؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل حضور نقیب الاولیاء کو کہنا ہوگا یہ جو جلوہ تابانیہ ہے، یہ جو چمک دمک ہے، یہ لائٹ کمکمے بتیوں کی نہیں ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ آج اس محفل میں جمشید پور ٹاٹا سے حضور رئیس القلم بھی آئے ہیں، غازی پور سے حضور آسکے فار بھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو ہم خاموش مجمع میں بولنے کا مجاز نہیں رکھتے، وہ الگ بات ہے کہ ہم بولنا چاہیں تو ہم بند کمرے میں بھی بولیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے احمد رضا کے نام کی روٹی کھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے احمد رضا کے نام کی روٹی کھائی ہے۔ ہم 10x10 کے کمروں میں، 10x10 کے روم میں ہم کیمرہ لگا کر، مائک لگا کر باتیں نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا امام، ہمارا قائد جب ہند سے عرب کی سرزمین پر جاتا ہے، جیل ان کا ہوتا ہے، بیڑی ان کی ہوتی ہے، لیکن خطبہ محمد رسول اللہ کا پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کی شان کا یہ عالم ہے، وہ جہاں بھی رہتے ہیں، زمین کسی کی بھی ہوتی ہے، حکومت مدینے والے کی ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی خانوادے کے چشم و چراغ ہے، اسی ذات سے تعلق ہے حضور نقیب الاولیاء کا۔ چند مہینے پہلے میری پہلی ملاقات حضرت سے مالدہ ٹاؤن کے علاقے میں حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کے جلسے میں حضرت سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے مالدہ ٹاؤن میرا درجنوں بار آنا ہوا، کئی بار میں آیا، سال میں کئی بار اس علاقے میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جب حضرت سے ملاقات ہوئی، بہت تھوڑی ملاقات، بہت مختصر ملاقات، میری گفتگو کا اختتام تھا، حضرت کی آمد تھی، چند لمحے حضرت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت کے مختصر سے گفتگو ہم نے اپنے کلیجے میں رکھا، ہم پورے راستے سوچتے چلے گئے، یار حضرت اگر چاہتے تو کلکتہ جیسی چمک دھمک والی زمین پر اور کلکتہ جیسے بھاگ دوڑ والے شہر کے اندر حضرت اپنا آستانہ بنا لیتے، حضرت اگر چاہتے تو جمشید پور ٹاٹا میں اس قلعے کی تعمیر کر دیتے، حضرت اگر چاہتے تو یو پی کے غازی پور میں چلے جاتے،
حضرت اگر چاہتے تو بمبئی چلے جاتے، حضرت اگر چاہتے تو مہاراشٹر کے کسی بڑے شہر کا انتخاب کر لیتے۔ بات کیا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ایک مرد قلندر تمام شہر کی رعنائیوں کو چھوڑ کر ایک چٹیل بیابان علاقے کے اندر آتا ہے اور وہاں دین کے قلعے کی بنیاد رکھتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ جب میں سوچتا رہا تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتا چلی، ہم نے بہت سے ایسے پیر دیکھے ہیں جناب، ہم نے بہت سے ایسے پیروں کو دیکھا ہے جنہوں نے پیری مریدی کا جب سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو جب داخلے سلسلہ شروع کیا تو مریدوں کو پہلے یہ تعلیم دی ہے، دیکھو ہمارے پاس گاڑیاں کتنی ہیں اور ہمارے گاڑیوں کی لسٹ میں کون کون سی گاڑیاں ہیں۔ بی ایم ڈبلیو آئی کی نہیں آئی، مرسیڈیز آئی کی نہیں آئی، فراری آئی کی نہیں آئی، اولیکس آئی کی نہیں آئی۔ جب کاروں سے دل بھر جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ بلڈنگوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری بمبئی میں بلڈنگ ہے کہ نہیں، کلکتہ میں بلڈنگ ہے کہ نہیں، ناندیڑ میں بلڈنگ ہے کہ نہیں، دہلی میں بلڈنگ ہے کہ نہیں۔ لیکن جب ہم نے حضرت شکیل ملت کی تاریخ پڑھی اور جب میں نے حضرت نقیب الاولیاء کو جانا تو پتا چلا یہ وہ پیر ہے جس نے اپنی بلڈنگوں کی طرف توجہ نہ فرمائی، اپنی کار کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ جہاں جا رہے ہیں خانقاہ آصفی بنا رہے ہیں، دارالعلوم بنا رہے ہیں، ادارہ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا پیر صاحب آپ بھی بلڈنگ بنا سکتے تھے، آپ بھی کار خرید سکتے تھے، پیر ہاتھ چمڑا سکتے تھے۔ حضرت نے کہا ہم نے جو شہر شہر خانقاہ قائم کیے ہیں، اس خانقاہ کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا سنی نوجوان بدعقیدگی کے پتھر سے مارا جائے گا ہم اسے خانقاہ آصفی میں لائیں گے اور اسے اس کے نبی کا ایسا جام پلائیں گے وہ بیٹھے گا بنگال کی سرزمین پر لیکن آنکھ بند کرے گا تو اسے مدینے کی زیارت ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا صاحبو ہر دن ہماری ملاقات، اچھا اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو۔ میں رات گجرات کے علاقے میں تھا، اب چونکہ حضرت کا حکم تھا اور میرے محب میرے کرم فرما جناب محترم بھائی قربان صاحب جن کا بڑا اصرار تھا، ان کا نام قربان ہے لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ حضرت نے ان کو اپنا جناتی موکل بنا کے میرے پیچھے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ ان کے 5 کال نہ جاتے ہو۔ وہ کہتے ہو حضرت آپ نے آنا ہے۔ میں نے کل ان سے کہا، میں نے کہا کہ حضور شکیل ملت کی بارگاہ میں فقیر کی طرف سے یہ عریضہ پیش کر دیجئے گا کہ میں معذرت چاہوں، بہت دور کا سفر ہے، بہت مشکل کے ساتھ بہت بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، میں نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے حضرت اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ نہیں آئیے گا تو آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت کے جو مرید ہیں نا وہ صرف انسانی نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا اگر ایک جنات کہیں دوڑا دیا گجرات کی طرف تو سوچئے کیا ہوگا۔ بہرحال میں حضرت کے حکم پر آپ کی محبت میں اور اپنے بھائی قربان صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آیا۔ کرم دیکھیے میرے موبائل میں اشتہار ہے، کل جو رات ہوگی، آنے والی جو رات ہوگی 2 تاریخ، اللہ کا کرم ہے مجھے اسی غازی پور میں جہاں سرکار آصف پاک کا روضہ ہے محلہ نور الدین میں مجھے تقریر کرنا ہے۔ سبحان اب یہ جو ہمارے حضرت علامہ اسامہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں جس کا ذکر اشعار میں ہمارے نادر بھائی نے کیا، اب میں نہ کہوں کہ یہ میرا نصیبہ ہے۔ انہوں نے شعر پڑھا، اللہ کا کرم دیکھو میں پریکٹیکل کر رہا ہوں۔ آج میں نواسے کی دعوت پر تقریر کر رہا ہوں، کل نانا کی بارگاہ میں تقریر کرنے جاؤں۔ ہے کہ نہیں؟ یہ بزرگوں کی عطا ہوتی ہے، بزرگوں کا کرم ہوتا ہے۔ بڑے کرم کی بات ہے صاحب، ہر رات کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے، اور ممبر شریف پہ اکثر ہمارے پیر صاحبان ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ چند کو چھوڑ دیجئے تو ہم سے آپ سے حالت چھپی نہیں ہے۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا سنتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر اگر حضور شکیل ملت جیسے ذمہ دار ہمارے 1 درجن مشائخ ہو جائیں تو ہماری قوم کی 90% جہالت کو ختم کر کے ان کے کلیجوں میں علم کی روشنی کو ڈالا جا سکتا ہے۔
میں بالخصوص اپنی علماء کی توجہ چاہوں اور آپ توجہ سے سننا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا، سپریم کورٹ کی سچر سمیتی کی رپورٹ کہتی ہے the last over the day of judgment will not come upon and filled with rivers. سپریم کورٹ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں کی حالت چمار سے زیادہ بدتر ہے، دلت سے زیادہ بدتر ہے، ہریجن سے زیادہ بدتر ہے، بیکورڈ سے زیادہ بدتر ہے. میں نے کہا سچر سمیتی کے لکھنے والوں، آخر یہ مسلمانوں کی حالت ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو سچر سمیتی کی رپورٹ کہتی ہے it is clear to me that this statement must have come true. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایجوکیشن میں only 2% ہے. مسلمان کا ایجوکیشن گراف گر چکا ہے. مسلمان ایجوکیشن میں اسٹیٹس لیس ہے. مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. میں نے کہا یا اللہ کیا مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ مسلمان کے پاس دولت نہیں ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک آدمی 10-10 بلڈنگیں بنا رہا ہے، ایک ایک پیر 20-20 بلڈنگیں بنا رہا ہے، ایک ایک پیر کے پاس 20-20 گاڑیاں ہیں، ایک ایک پیر کے پاس 10-10 نوکر ہے. ایک فلیٹ بمبئی میں ہے، ایک فلیٹ کلکتہ میں ہے، ایک فلیٹ گجرات میں ہے، ایک فلیٹ مدراس میں ہے. 10 وہاں نوکر چاکر، 10 یہاں نوکر چاکر، 10 یہاں گاڑیاں، 10 وہاں گاڑیاں. میں نے کہا یار آخر یہ قوم اتنی غریب ہے تو پیروں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اور وہی پلٹ کر کے جب میں نے حضرت شکیل ملت کی زندگی دیکھی تو میں نے